السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے دوست محمد عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم آپ بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ خبر دینے جا رہے ہیں، غزہ میں جو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر بہت ظلم اور بمباری کر رہا ہے، تو اس بارے میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ اس وقت فلسطین میں آج چار رمضان ہو گیا، تو ہم بتائیں ان کو کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو چلتے ہیں وہاں کی رپورٹ پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ اس وقت وہاں پہ چل کیا رہا ہے۔ صہیونی فوج نے بڑے اعتماد کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ ماہ رمضان کا بھی تقدس پامال کر رکھا ہے۔ صہیونی فوج نے جیٹ طیاروں کے ذریعے اہل غزہ کو عبادتوں کے حوالے سے پمفلٹ کے ذریعے خبردار کر دیا ہے۔ رفح اور شمالی غزہ میں پمفلٹ پھینکے گئے ہیں جس میں لکھا تھا، کوئی بھی بڑا اجتماع دیکھا گیا تو ہم بم برسائے جائیں گے۔ تو اس واضح دھمکی کے دیکھا جائے تو اس وقت جو فلسطینی مسلمان ہیں وہاں پہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور خوف میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ روزے کے ٹائم پہ جب روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یا اس کے بعد جب وہ روزہ کھولتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو وہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو جو ہے نا وہاں پہ بہت پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے مسلمان ہیں وہاں پہ کیوں پریشان ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران صاحب، ذرا اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو فلسطین میں ہمارے بھائی بہنیں چھوٹے بچے جو پریشان ہیں رمضان المبارک میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اوپر سے جو بمباری کا جو سلسلہ ہے، نئی دھمکی دی گئی ہے، تو ذرا بتائیں اپنے سننے والوں کو۔ دیکھیں سیف اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے عرب میڈیا کی بات کی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ڈری ہوئی ہے، تو میں اپنے دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ڈری ہوئی نہیں ہے، اور وہاں کی عوام جو ہے وہ آج بھی 4 رمضان المبارک گزر جانے کے باوجود بھی الحمدللہ وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر یہاں پر میں یوں کہوں کہ ڈری ہوئی ہے تو وہ مسلم حکمران ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر ہم ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکمرانی ہم سے چلی جائے اور ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو عیاشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ ڈر جو ہے میرے خیال سے مسلم حکمرانوں پر تو آ سکتا ہے، وہاں کے مسلمان فلسطینی میری ماؤں اور بہنوں کے اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ 160 65 70 دن ہونے کو ہے وہاں جو جنگ لگی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں، نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ تو اتنی لاتعداد شہادتوں کے باوجود اگر وہاں کی یہ خبر آئے کہ وہاں کی عوام ڈری ہوئی ہے، تو میرے خیال سے وہاں کی عوام نہیں ڈری ہوئی، وہاں کے ارد گرد جو اسلامی ملک ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ڈرے ہوئے نہیں ہوتے تو میرے خیال سے فلسطین کی جو اتنی لاتعداد شہادتیں ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی۔ تو اس کے ساتھ میں نے جس چیز کا آپ کو حوالہ دیا ہے کہ مسلم حکمران جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ 1990 92 91 کے اندر افغانستان میں جو گورنمنٹ تھی امارت اسلامیہ کی، وہاں کے جو حکمران تھے ملا محمد عمر صاحب، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک جو ہے واقعہ ہوا 9/11 کا، تو اس نے 9/11 کے واقعے کو لے کے ملا عمر صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کو دھمکایا، ڈرایا، لیکن میں اس کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ امریکہ کی نہ دھمکی میں آیا، نہ اس کے ڈرانے میں آیا، اور وہ ڈٹا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ ایک عرب کا جو ہے شہزادہ ہے جس کا نام اسامہ بن لادن ہے، اس نے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ 9/11 کا جو ہے واقعہ کیا ہے، تو
اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملا محمد عمر صاحب سے رابطہ کیا اور اس کو جو ہے اس کو حوالے کرنے کی جو ہے بات کی۔ لیکن سلام میں پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ ملا محمد عمر صاحب نے اپنی گورنمنٹ کو داؤ پہ لگایا اور اس نے مسلم ہونے کا جو ہے حق ادا کیا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے مہمان کو، ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمان کو کسی غیر کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس اسامہ بن لادن کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو پھر وہ آپ ہمارے کو دیں، ہم اپنے ملک کے اندر اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں تھے، جس کی بنا پر جو ہے وہ اس نے ملا عمر صاحب کی گورنمنٹ کو ثبوت پیش نہیں کیے، اور اس بنا کو جو ہے ثبوت اس بنا کو لے کے وہ افغانستان میں آیا، اور الحمدللہ 20 سال تک وہ لڑا، اور 20 سال کے بعد اس نے ایسی شکست کھائی کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس وقت کے جو حکمران تھا ملا محمد عمر صاحب، اگر آج کے حکمران بھی ایسے ڈٹ جاتے تو میرے خیال سے فلسطین کی جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہاں ہمارے بچے اور بزرگ اور نوجوان اتنی لاتعداد میں شہید نہ ہوتے۔ اور اس کی شہادت کی جو وجہ بنی ہے وہ صرف اور صرف مسلم حکمران بنے ہیں، کیونکہ وہ ڈر ان کے اندر نہیں ہے، وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کے اندر ہے۔ جی عمران صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو مسلمان جو ممالک ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو آپ نے ایک اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہاں پہ بھی ایک مسلمان رہ چکے ہیں، محمد حضرت عمر، کیا نام آپ نے بتایا؟ محمد عمر صاحب، ملا محمد عمر ملا صاحب۔ محمد عمر صاحب۔ تو انہوں نے جو ہے بہت اچھا اس ٹائم کے حساب سے کیا تھا، لیکن ہم اس وقت جو ہے فلسطین اور غزہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ رفح میں اس وقت 15 لاکھ سے زائد پناہ گزین خیموں پر مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرت کیمپ میں ایک امدادی مرکز پر اسرائیلی بمباری سے 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی طرح جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے شمال میں حماد ٹاؤن سے 10 دیگر شہداء کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ تو اس حوالے سے جیسے ابھی وہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے، جو بے گناہ لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اور وہ ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے بم آ جاتا ہے اور وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ اب یہ اس جنگ کو رکنا نہیں چاہیے؟ کم از کم اس ماہ میں، اس ماہ رمضان کے اندر تو اس کو جتنے بھی حکمران ہیں، مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ایک جگہ کٹھے ہو کے ایک فیصلہ کر لے کہ اب اس جنگ کو ماہ رمضان کے اندر کم از کم روکا جائے، اس کے بعد جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ بالکل سیف اللہ صاحب، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جنگ کو رکنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو جو حوالہ دیا افغانستان کا، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا، اس وقت کا مسلم حکمران تھا، کاش وہ آج زندہ ہوتا تو آج اسرائیل کو لگ پتہ جاتا کہ مسلم حکمران ہوتے کیسے ہیں۔ یہ ہے کہ وہاں آج بھی حکومت امارات اسلامی کی جو ہے وہ آ چکی ہے، لیکن ان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ اتنا اس کو عرصہ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فلسطین کی مدد کے لیے ان کے جو اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں ان سے مدد مانگی ہے کہ آپ لوگ ہمارے کو راستہ دو، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور ہم وہاں فلسطین کی ماؤں اور بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہاں کیمپوں کے اوپر بھی جو ہے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لا آف لا دی کنٹرول جو یعنی کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے اقوام متحدہ کا کہ جنگ کی حالت میں آپ پناہ گیروں کے اوپر حملہ نہیں کرو گے، آپ اسکول کے اوپر تعلیم گاہ جو ہوگی اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کرو گے، آپ عبادت گاہوں کے اوپر حملہ نہیں کرو گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ آپ اکٹھے نہیں بیٹھو، اکٹھے نہیں کھڑے ہو، تو بھائی اس وقت ماہ رمضان المقدس کا مہینہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان جو ہے نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور مجمع کی تعداد میں جو ہے مجمع کی شکل میں وہ تراویح ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس قانون کو جو ہے ٹکرا رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر بنایا گیا ہے۔ تو جب آپ اس قانون اور لا کو ہی نہیں مانتے تو پھر باقی مسلم یا باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کا قانون اور لا بھی جو ہے نا لاگو نہیں ہونا چاہیے۔
جی، بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب لا بنایا گیا ہے تو سب کے لیے ایک ہی لا ہونا چاہیے، نہ کہ اسرائیل اور اسرائیل کے لیے الگ ہو، امریکہ کے لیے الگ ہو، اور باقی جو دیگر مسلمان ملک ہیں چاہے غیر مسلم بھی ہیں ان کے لیے الگ ہو، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حماس کے مجاہدین نے خان یونس سے تل ہوا کی جانب گزرنے والے صہیونی فوجی قافلے پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے، جبکہ الزیتون کے علاقے میں ایک مکان میں پناہ لینے والی اسرائیلی اسٹیمپ پر ٹیم کو بم سے دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ تو مجاہدین جو ہیں وہ بھی گائے بگائے ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، جہاں تک ان سے ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اتنا وسائل نہیں ہے، نہ اتنا ان کے پاس جو ہے نا وہ طاقت ہے کہ وہ ان سے اے، اتنا بڑا مقابلہ کر سکیں، لیکن پھر بھی وہ تقریباً کوئی 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، مقابلہ ابھی بھی وہ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل زبردست مقابلہ کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اتنی اتھارٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے جنگیں جو ہیں وہ ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، وہ ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی گئی اور جنگ کو جیتا وہ ایمان کی حالت میں جیتا، ایمان کی قوت سے جیتا۔ ان کے پاس بھی اتنا وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی 58 ممالکوں کے خلاف لڑا اور آخر میں جنگ جیتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ پر پوری امید ہے اور ہمیں مجاہدینوں پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ جو ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ساز و سامان ہے، اسی کے اوپر اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ جنگ کو ضرور جیتیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ضرور جیتیں گے، اللہ تعالیٰ حق اور سچ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران صاحب آخر میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ وہ دیکھتے تو ہمیں ضرور ہیں، ہماری خبریں سنتے بھی ضرور ہیں، لیکن ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور کمنٹ بھی نہیں کرتے۔ کافی لوگ ہیں جو کمنٹ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کمنٹ نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ہاں بالکل، ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے یا لائک کمنٹس نہیں کر رہے تو ہم تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے چینل کو دیکھ تو رہے ہیں نا۔ ہماری جو آواز ہے، ہم جو فلسطین کی آواز کو ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ تو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ان کے دلوں میں بھی ضرور آئے گا، وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ہمارے اس تجزیے اور تبصرے کو ضرور ہماری باتوں پر متفق ہو کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ جی انشاءاللہ عمران صاحب، آپ کی اس بات کے ساتھ میں اپنے سننے والوں کو اجازت چاہوں گا ان سے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہندوستان میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اس بارے میں بھی ان کو بتائیں گے کہ وہاں پہ بھی ایک کافی لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ بھی خاصا بے حرمتی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں کے پولیس افسر نے، تو اس کو بھی ہم جو ہے ضرور اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دکھائیں گے اور اس بندے کو بھی دکھائیں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ السلام علیکم۔